الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العالمین کی نگہبانی کو اپنے اوپر محسوس کریں اور اس کے شعور کو اپنے دلوں میں زندہ رکھیں تاکہ ہم گناہوں سے بچے رہیں اور اللہ رب العالمین کی معیت ہمیں حاصل رہے. اللہ رب العالمین کی مدد، اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی توفیق ہر وقت ہمیں شامل حال رہے. اللہ رب العالمین ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت اللہ رب العالمین سے جوڑ کر رکھیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر جو ہم نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ تقوی والے ہیں اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین ہر اس شخص کا ساتھ دیتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھتا ہے، دوسروں کے اوپر احسان کرتا ہے، اور ہر وہ انسان جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا رہتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اللہ رب العالمین ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں. اب جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا مالک، اتنا بڑا خالق، اتنا بڑا کریم اور رحیم ہے کہ اس کے ساتھ ہونے کے بعد کسی انسان یا کسی بھی ذات کی کوئی ضرورت نہیں. سلف کہتے تھے اذا كان اللہ معک فمن تخاف، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ ہے تو پھر کس سے ڈرنا. اور کہتے تھے کہ اذا كان اللہ علیک فمن ترجو، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہارے خلاف ہے تو پھر کس سے امید لگاتے ہو. اس قول کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی سے ڈرنے کی اور کسی انسان سے کسی چیز کے چاہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کوئی انسان ہماری مدد کرے نہ کرے، کوئی ہمارا ساتھ دے نہ دے، ہمیں حق بات کہنا، حق بات سننا اور حق بات کی طرف جانا، حق بات پر عمل کرنا اور حق بات پر قائم رہنا چاہیے. کیونکہ جب اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کس چیز سے ڈر ہے. اور جب اللہ رب العالمین ہمارے خلاف ہو جائے گا تو پھر ہم کس سے امید لگا سکتے ہیں. جب اللہ رب العالمین ہی ہمیں نقصان پہنچانا چاہے، ہمیں تکلیف دینا چاہے، ہم اس کی خلاف ورزی کریں، اس کے حکم کو نہ مانیں، تو پھر ہم کس سے امید لگا سکتے؟ کون ہماری مدد کرے گا؟ کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے رشتے کو جوڑیں. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ انسان کو چاہیے کہ برابر اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ رہے. اللہ رب العالمین جس کے ساتھ رہتا ہے اس کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اور جس کے خلاف اللہ رب العالمین ہو جائے اس کا کوئی کچھ بنا نہیں سکتا. اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اور صالح بنائے، حق پر قائم و دائم رکھے. جب تک اس دار فانی میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر زندہ رکھے. جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.